عمران خان کی لیگل ٹیم کو ہیڈ کرنے والے بیرسٹر گوہر جو بڑے ہی امپورٹنٹ کیسز میں عمران خان کی طرف سے پیش ہو رہے ہیں، اور خاص طور پر میں بات کروں گا کہ 2 روز قبل جب عمران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے گرفتار کیا گیا، اسلام آباد ہائی کورٹ کی دائری برانچ کے ساتھ بائیو میٹرک جہاں ہوتا ہے وہاں پہ عمران خان کے ساتھ جو ہے وہ بیرسٹر گوہر موجود تھے۔ انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا جو کچھ ہوا، اور اس کے بعد کل جب اسلام آباد کی پولیس لائنز میں وہاں پہ عمران خان کے 2 کیسز تھے، تو اس لیگل ٹیم میں بھی 4 لوگ تھے، بیرسٹر گوہر، خواجہ حارث علی بخاری اور شیر افضل مروت، تو ان میں بھی بیرسٹر گوہر موجود تھے۔ تو اسپیسیفکلی ہم جائیں گے پولیس لائنز میں کہ پولیس لائنز کیونکہ وہاں پہ میڈیا الاؤ نہیں تھا، کوئی ہم جب وٹنس کرتے ہیں تو ہم آپ لوگوں کو بتاتے ہوتے ہیں کہ کس وکیل نے کیا کہا، اندر جو ملزم ہے، یا اگر ہم کل ہوتے تو بتاتے کہ عمران خان وہاں پہ تھے، انہوں نے کیا بات کی، وہ ان کا مورال کیسا تھا، ساری چیزیں ہم بتاتے ہوتے ہیں۔ لیکن کیونکہ کل الاؤ نہیں تھا میڈیا، اس سے متعلق بھی پوچھیں گے کہ عدالت کیا سمجھتی ہے، تو یہ سارے سوالات بیرسٹر گوہر جنہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ سارا سینیریو دیکھا ان سے پوچھیں گے۔ ہم پہلے پولیس لائن جہاں پہ عدالت بنی ہوئی ہے وہاں جانے سے قبل بیرسٹر صاحب ہم پوچھیں گے آپ سے کہ آپ صبح، مجھے پتا ہے کہ آپ تقریباً 8 ساڑھے 8 بجے پہنچ گئے، آپ کو پہلے اجازت نہیں ملی، تو فرض کریں آپ کو 3 گھنٹے کے بعد اجازت مل گئی، تو آپ 3 لوگ جب انٹر ہوئے پولیس لائن سے، وہاں اگلا سینیریو کیا تھا؟ دیکھیے، پہلے تو جیسے آپ نے فرمایا کہ بالکل ہمیں اجازت نہیں ملی، فائنلی جب اجازت ہمیں مل گئی ہے اور لے کے گئے تو سیکیورٹی اسکواڈ ان کا آگے ہو گیا۔ پہلے تو انہوں نے ہمیں یہ کہا تھا کہ اگر آپ کو لے کے جائیں گے تو ہم آپ کو پولیس کے وین میں لے کے جائیں گے۔ بعد میں یہ پرمیشن دے دی کہ چلو آپ اپنی گاڑی میں آ جائیں، پر ایک گاڑی میں سارے لوگ بیٹھ جائیں، سارے وکیل، اور پھر آپ ہمارے ساتھ جائیں اور ہمارے گاڑی کے پیچھے آ جائیں۔ جس وقت یہ ICT پولیس کے ہیڈ کوارٹر میں ہمیں لے گئے، وہاں سے انہوں نے سیکیورٹی چیک اپ کر لیا، اس کے بعد گاڑی اندر جانے دی۔ گاڑی جانے کے بعد انہوں نے کہا کہ اس پوائنٹ سے آگے، گیٹ سے آگے گاڑی نہیں جا سکتی۔ جہاں خان صاحب ہے ایک گیسٹ ہاؤس ہے، گیسٹ ہاؤس سے آگے ایک بنگلے جو پولیس صاحبان کے گھر کے رہائش کے لیے بنے ہیں، ان میں ایک کو انہوں نے کوڈ ڈیزگنیٹ کیا ہوا اور سب جیل بھی گھر ہے وہاں مختلف گھر ہے اور میرے خیال سرکاری گھر ہے، سارے گھر ڈبل سٹوریز کے گھر بنے ہوئے وہاں، ان میں سے ایک گھر کو سب جیل بھی ڈکلیئر کیا ہوا ہے اور اس میں کوڈ بھی ڈیزگنیٹڈ ہے گراؤنڈ فلور پہ۔ تو اس میں جب ہم چلے گئے تو ہم نے پھر پیدل ہی گئے، انہوں نے گاڑی جانے کی اجازت نہیں دی، ٹیلی فون بھی لے لیے سارے۔ جس وقت کورٹ میں ہم چلے گئے تو پہلے کورٹ کی ہیئرنگ شروع ہو گئی۔ جج صاحب پہلے ہوئے تھے تو اس میں نیب والے کیس میں جج صاحب بشیر صاحب تھے، پہلے سے بھی ہم جانتے تھے۔ بشیر صاحب نے ویلکم کیا، خان صاحب کو بلایا گیا، خان صاحب آ گئے، خان صاحب ہمیں دیکھ کر کے خوش ہوئے، مارننگ میں بھی آئے تھے۔ خان صاحب سے میسج اسپیسیفکلی پوچھا۔ اچھا، پہلا جو لمحہ تھا انٹریکشن کا جب کسی کو گرفتار کیا جاتا ہے، یا خان صاحب کی اگر ہم بات کریں کہ ان کو گرفتار کر کے اندر لے گئے، رات کو کیا سچویشن ہوئی ہوگی جب آپ سے ملے، تو پہلے لمحے میں ان کے جو فیس ایکسپریشن کیا تھا اور آپ کی جانب سے کیا رد عمل تھا؟ میں سلام کے لیے گیا ہوں، باقی سے میں پہلے تھا تو میں سلام کے لیے جو ہی آگے بڑھا ہوں تو خان صاحب کا پہلے لمحہ مجھے اچھا تھا، گور کیسے ہو، اور میرے ساتھ آپ کی فکر تھی۔ اچھا، جی جج صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر ہم نے جج صاحب سے ریکویسٹ کی کہ خان صاحب کے ساتھ باقی کورٹ کی پروسیڈنگ چلانے سے پہلے اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم خان صاحب سے میٹنگ کر لیں۔ جج صاحب نے فوراً اجازت دی کہ ہاں ضرور آپ میٹنگ کر لیں۔ وہ بیسیکلی جو کورٹ روم ہے وہ ایک ڈرائنگ روم ہے جس میں ایک ڈائننگ بھی ساتھ شامل ہے، اور ڈرائنگ روم والا ہے تو ایک ہی بڑا ہال سمجھے، اس کے کونے میں ہم خان صاحب سے ملے، ہماری آدھا گھنٹے کی میٹنگ ہوئی، اور آدھا گھنٹے کی میٹنگ کے بعد یہ کورٹ کی پروسیڈنگ شروع ہوئی نیب والے کیس میں، اور پراسیکیوٹر نے اپنے ریزن سارے بتا دیے۔ پراسیکیوٹر نے ہمیں گراؤنڈ آف ارسٹ دے دی اور ایک اپلیکیشن دے دی کہ خودیز وجوہات کی وجہ سے ہمیں اس کی کسٹڈی چاہیے۔ انہوں نے کہا جی کہ ہم نے کنفرنٹ کرنا ہے ڈاکومنٹ سے، اور ہم نے جو ابھی جج صاحب نے اپنے آرڈر میں ذکر کیا لہٰذا ہمیں 14 دن کی کسٹڈی دے دی، جس کو ہم نے اپوز کر دیا، اور جج صاحب نے یہ کہا تھا کہ اس کے بعد میں آرڈر کروں گا اپنے جوڈیشل کمپلیکس پہ۔ بعد میں جب ہم آئے، میں کورٹ میں پیش ہوا تو جج صاحب نے اس پہ آرڈر کر لیا تھا 17 تاریخ کی ابھی پیشی ہوگی۔ ڈیورنگ ہیئرنگ خان صاحب جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے جو آرگومنٹس کر رہے ہوتے ہیں ان کی طرف سے آپ لوگ، لیکن خان صاحب ہم نے دیکھا ہے عمومی طور پہ خود بھی کوشش کرتے ہیں کہ میں روسٹم پہ آپ بات کروں، تو جب کسٹڈی میں تو پھر تو وہ زیادہ چاہ رہے ہوں گے، تو کتنی دفعہ انہوں نے بات کرنے کی کوشش کی اور ان کا کیا فوکس پوائنٹ کیا تھا؟ بیسیکلی خان صاحب نے اسی دوران تو بات کرنے کی کوشش نہیں کی، لیکن جب پروسیڈنگز آلموسٹ ختم ہو رہی تھی تو جج صاحب کے پاس اٹھ کر کے خان صاحب آ گئے۔
خان صاحب نے کہا میں آپ کو ذرا سمپل الفاظ میں اس کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ جب یہ کیس آیا ہمارے پاس جو یہ کہتے ہیں القادر یونیورسٹی اور NCA کے پاس پر خان صاحب کو اس کے فیکٹس کا پتہ تھا. خان صاحب نے کہا ہمارے پاس یہ جو رپورٹ آئی ہے کہ یہ کچھ اماؤنٹ ہے اتنے ملین پاؤنڈ ہے, یہ ایک سیٹلمنٹ کے ذریعے سے پاکستان آ سکتی ہے, لیکن ان کی سیٹلمنٹ یہی ہے کہ جس پرائیویٹ پرسن کے ساتھ ان کی سیٹلمنٹ ہوئی ہے وہ سیٹلمنٹ کے مطابق یہ پیسے پاکستان آئیں گے. تو اگر آپ چاہیں تو ہم اس کو الاؤ کریں, یہ پیسے آ جائیں اور یہ چلے جائیں ڈیزگنیٹڈ اکاؤنٹ آف دا سپریم کورٹ جو ایک پرائیویٹ کمپنی کی ہے. اگر آپ اس کو ایگری کرتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے, اور اگر حکومت یہ کلیم کر رہی ہے کہ یہ پیسے جو پاکستان ٹرانسفر ہو رہے ہیں یہ اگر پاکستان ٹرانسفر ہو رہے ہیں یہ اگر پاکستان کے سرکار کے پاس آ جائیں تو پھر اس پہ آپ کو برطانیہ میں لٹیگیشن کرنا ہوگا, اور لٹیگیشن کے بعد اگر آپ کیس جیت گئے تو پھر آپ یہ پیسے لے سکیں. اور اس کی ریزن یہی ہے کہ یہ پیسے جو NCA UK ایجنسی نے کہا تھا کہ آپ پاکستان ٹرانسمٹ کرے وہ انہوں نے سول سائڈ پہ کیا تھا, کرمنل انویسٹیگیشن کے نتیجے میں نہیں, اور انہوں نے فقط اتنا کہا تھا کہ جس کے یہ پیسے تھے یہ پاکستان سے اوریجنیٹ ہو گئے تھے, لیکن ہمیں جس طریقے سے اوریجنیٹ ہونے تھے پہلے پرمیشن نہیں تھی, لہٰذا ہمارے لا کے مطابق پاکستان ریٹریو ہونا ہے ان کے اکاؤنٹ میں. تو یہ تو خان صاحب نے کہا اس لیے کیبنٹ نے اس کو الاؤ کر لیا کہ یس ہمارے پاس اگر اتنے ملین ڈالر پاؤنڈ آ رہے ہیں تو ہم کیسے کریں کہ یہ پیسے نہ آئے پاکستان, اور یہ پیسے تو سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں, سپریم کورٹ چاہے تو اس کو رکھے, نہ کہے تو سرکار کو دے دے. اور جہاں تک مانیٹری بینیفٹ کا دیتے ہیں خان صاحب نے وہ بھی خود القادر یونیورسٹی کی جو جگہ ہے اس کے حوالے سے سوالات یہ بھی خان صاحب نے القادر یونیورسٹی کے بارے میں خود کہا ہے. القادر یونیورسٹی کا خان صاحب نے ذکر کیا کہ اس کا ٹرسٹ جو بن رہا تھا اس وقت بن رہا تھا, لیکن اس کی جو ٹرسٹ ہے وہ علی ظفر صاحب کے ذریعے سے بنی تھی, اور جنہوں نے پرائیویٹ کمپنی کے لیے بنوائی تھی. ہوا صرف یہ تھا کہ خان صاحب اور بشرا بیوی وہ اس ٹرسٹ میں ٹرسٹیز ہے. تو خان صاحب نے ان کو ذکر کیا کہ میں نمل میں بھی ٹرسٹی ہوں, میں شوکت خانم لاہور, شوکت خانم پشاور, شوکت خانم کراچی, ان سب میں ٹرسٹی ہوں, اور بلینز اینڈ بلینز روپے کی ہم کلیکشن کرتے. وہ میرے تو نہیں ہوتے, وہ ایک مقصد کے لیے آتے. میں مور دین اے ٹرسٹی کہ ہمارا کوئی رول نہیں ہوتا, میں اس کا اونر نہیں بنتا, اس لیے میرا اس کو کوئی بینیفٹ نہیں آیا. اچھا, اس کے علاوہ بتائیے گا کہ کل وہاں پہ خان صاحب جب تھے تو کوئی تصاویر وغیرہ بھی لوگوں نے دی, بلکہ آپ کے موبائل تو باہر تھے, تو وہاں کے جو عملہ وغیرہ تھا عملے کے پاس ہمیں تو انہوں نے موبائل کی اجازت نہیں دی تھی, لیکن جو ان کا سرکاری عملہ تھا, سرکاری عملے اس کے پاس سب کے پاس اپنی تصویریں اپنے موبائل موجود تھے. اور جو کورٹ کے جتنے سٹاف ہے موسٹلی سٹاف نے خان صاحب کے ساتھ سیلفیاں بنوائی. اچھا, ایون نیب کے جو لوگ تھے انہوں نے بھی سیلفیاں بنوائی. جو بیٹھ سکتا تھا جگہ ملی وہ بیٹھ کے انہوں نے سیلفیاں لے لی, جو نہیں ہو سکتا کھڑے ہو کر کے دور سے انہوں نے سیلفیاں بنوائی. سب نے, پولیس نے, سب نے بنوائی. نیب کا جو کیس ہے اس میں ایک تو ڈاکٹر فیصل جو ہے اس میڈیکل ٹیم کا حصہ ہوں گے جو ایگزامن کرے گی ڈیورنگ کسٹڈی. دوسرا بشرا بی بی اور جو ان کے بلڈ ریلیشنز کے ہیں ان کو اجازت ملی, اور کونسل جواب جو ہے ان کے ساتھ مل سکتے ہیں. 17 مئی کو دوبارہ جو ان کو پیش کیا جائے گا. اچھا, توشہ خانہ کیس میں تو اس کا تھوڑا سا بریفلی ہمیں بتا دیں کہ توشہ خانہ کیس میں کیا 13 مئی کو توشہ خانہ کا کیس جو ٹیک اپ ہوا, میں آپ کو یہ ذکر کروں 12:30 جو دوسرا کیس ختم ہوگا 2 بجے تقریباً وہ کیس ختم ہو چکا تھا. وہ کیس جب کال ہوا جج صاحب نے کال کیا تو چونکہ اس میں پروسیڈنگز ہونی تھی, خان صاحب کی حاضری لگی. اس کے بعد ہم نے جج صاحب سے ایک ریکویسٹ کی, اور ہمارا سبمیشن یہ تھا کہ سر آپ کے پاس یہ کیس ابھی آیا ہے, آپ نے 5 تاریخ کو ایک آرڈر کیا ہے اور ہمارے خلاف, اور پروسیڈنگ کاروائی یہی ہے کہ جب آپ ایک آرڈر کے خلاف کریں تو اکیوزڈ کا رائٹ ہے کہ اس کو چیلنج کرے, اور جب تک وہ چیلنج کرتا ہے کورٹ ایک ایڈجرمنٹ گرانٹ کر دیتی ہیں تاکہ وہ کوئی ریمیڈی اویل کر سکے. لہٰذا آپ ہمیں بھی یہ ریمیڈی اویل کرنے دیں. اور ہم تو یہ کیس آج لگ چکا ہوتا, کل فائل کر رہے تھے, بٹ خان صاحب کے اریسٹ کی وجہ سے نہیں ہو سکا. جج صاحب نے یہ بات نہیں مانی, اور ہم نے ان کو جو واضح گزارشات کی کہ سر یہ اپلیکیشن ہم ڈراپ کر کے لائے تھے, اور ہم ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کو یہ اپلیکیشن دینا چاہ رہے تھے ٹرانسفر کی, لیکن پاور آف اٹارنی خان صاحب کی نہ ہونے کی وجہ سے ہم نہیں دے سکے. آج یہ ہم نے دینی تھی, لیکن یہ نہیں ہو سکا تھا کیونکہ ہم نے آپ پہ ڈسٹرسٹ شو کیا ہے, کیونکہ پہلے دن سے آپ کے تھوڑے دن ہو گئے لیکن آپ کا بیہیویئر ہمارے ساتھ اچھا نہیں رہا. آپ ہمارے جو کانسٹیٹیوشنل لیگل ایکٹ ہے ان کو وائلیٹ کیے جا رہے ہیں, اور اس کورٹ میں پہ ویسے بھی ہمیں اعتراض ہے کیونکہ یہ پروسیڈنگز ہو نہیں سکتی, یہ کرمنل پروسیجر کورٹ کے خلاف ہے, پولیس لائن میں کورٹ کا ہونا اور ایکسس پبلک کا نہ ہونا. جس پہ جج صاحب نے کہا کہ آپ جو مرضی ہو جائے, میں نے پروسیڈنگ تو چلانی ہے اور میں آپ مجھے ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے. ہم نے کہا پروسیڈنگ بے شک آپ نے چلانی ہے, پہلے ہمارے جو آبجیکشنز ہے یہ لکھ کے دین یو پروسیڈ. ٹھیک, جس کی وجہ سے ہم نے پھر کہا کہ اگر ایسا ہی آپ کا بیہیویئر ہے اور آپ ہمارے آبجیکشن ہی نہیں ریپروڈیوس کریں گے
اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ ایک آبجیکشن جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کورٹ یہاں نہیں ہو سکتی، یہ تو میں نے لکھنا ہی نہیں، یہ بھی انہوں نے کہا یہ آبجیکشن میں نے نہیں لکھنا، جس پہ ہم نے کہا کہ پھر ایسی اگر پروسیڈنگز ہے کہ جس میں آپ ایک آبجیکشن ہی نہیں لکھیں گے کہ یہ کورٹ کی پروسیڈنگ یہاں نہیں ہو سکتی تھی، پھر ہم اس پروسیڈنگ کا حصہ نہیں بنیں گے، ہم نے اس پہ ہم باہر چلے گئے۔ اچھا، میں پڑھ رہا تھا، آرڈر پڑھ رہا تھا، تو یہ کافی انٹرسٹنگ تھا۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ جو ٹرانسفر آف کیس ہے، دوسرا پولیس لائنز میں عدالت کا لگانا، اور جو تیسرا جو آبجیکشن ہے وہ بھی جو پولیس لائن میں جو عدالت کا لگانا ہے، کورٹ کا لگانے والا، تو وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کیونکہ صبح تقریباً 3 بجے یہ نوٹیفیکیشن ہوا کہ صبح 8:30 بجے جو کورٹ ہے وہ پولیس لائن لگے گی۔ تو میں آرڈر پڑھ رہا تھا، تو آرڈر میں وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسی کسی فورم پہ کوئی چیلنج نہیں کیا ہوا، تو اس لیے ان کو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ تو بڑا حیران ہو رہا تھا کہ 3 سے 8:30 کے درمیان 5 گھنٹے کا جو کیسے جو کسی فورم پہ دیکھا جا سکتا تھا۔ بہرحال یہ کہ آخری بات اوور آل جو لوگ سننا چاہتے ہیں کہ تقریباً آپ 4 گھنٹے وہاں پہ رہے خان صاحب کے ساتھ، تو خان صاحب جو ہے وہ کہیں ڈرے ہوئے تو نہیں تھے گرفتاری سے یا فیوچر سے کہ ان کو آپ پتہ نہیں کب باہر جو ہے وہ نکلنا ہوگا؟ خان صاحب کا ڈرنا ورنا تو میرا خیال ہے خان صاحب کے خون میں نہیں ہے، میں نے تو اتنا اسٹرانگ بندہ کبھی نہیں دیکھا، اریسٹ کے وقت بھی آپ نے دیکھا ہے اسٹرانگ اور مضبوط تھے۔ اور دیکھا اگر وہ اس نے دونوں ججز کو کہا، پہلے جج کو تو وہ کورٹ بیٹھے ہوئے تھے تو اس نے کہا، اور دوسرا جج ہے جس کے ساتھ کہا کہ میں نے عدلیہ کے لیے اتنی قربانی دی ہے، رول آف لا، اور میں یہ جنگل کے قانون کے خلاف آواز اٹھا رہا ہوں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ جس طریقے سے مجھے اریسٹ کیا کیونکہ میرے سر پہ کٹ لگا ہے اور یہ مجھے زخم آیا ہے، تو اس کے خلاف میں کر رہا ہوں۔ اس کو بھی کہا کہ مجھے تو یہ فکر ہی گور خان کیسا ہے، تو دیکھو نا دیٹ ریفلیکٹس ون تھنگ، اس کو اپنے کی فکر نہیں ہے، اور خان کا مورال بڑا اسٹرانگ ہے، بالکل اسٹرانگ ہے، اور ہی ڈزنٹ کیئر کہ انہوں نے کسی کیس میں رکھا بھی کیا، اسٹرانگ ویڈیوز انشاءاللہ ملے گا۔ اچھا، بالکل شارٹلی آخری سوال کہ 8 دن کے ریمانڈ کو تو آپ نہیں چیلنج کریں گے؟ 8 دن کے ریمانڈ کو ہم چلیں گے فار ویرائٹی آف ریزن۔ ون آف دی ریزن اس کہ آج ہم سپریم کورٹ میں وہ کیس لگا ہے 2 بجے، اس کو بھی ٹیک اپ کریں گے، کیونکہ جسٹس صاحب کے آرڈر کو اگر آپ پرائمریلی دیکھیں تو جج صاحب نے اپنا مائنڈ اپلائی نہیں کیا، جج صاحب فقط یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید سپریم کورٹ ہائی کورٹ نے اس کو ڈکلیئر کیا کہ اریسٹ قانونی ہے، لہٰذا اب تو میں کچھ کر نہیں سکتا، اور ہم نے ان کو کہا یہ الگ الگ ہے، موڈ اینڈ مینر پہ کورٹ نے کہا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے، کہ تبھی تو کنٹمپٹ نوٹس ایشو کیا، تبھی تو FIR کا کہا، لیکن یہ کورٹ نے غلط کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد اگر اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے تو وہ اریسٹ الگ بات ہے، لیکن کیا اس کیس میں میری کسٹڈی بنتی ہے؟ میری کسٹڈی کسی کو دینا یہ آئین کی خلاف ورزی ہے، اگر ان کا کیس نہیں بنتا تو میری کسٹڈی انلیگل۔ بہت شکریہ گوہر جو عمران خان کی لیگل ٹیم کے جو لیڈ کر رہے ہیں۔ آئندہ بھی ناظرین ہم آپ کے سامنے اس قسم کے فیکٹس جو ہے وہ لاتے رہیں گے، کیونکہ میڈیا کی ایکسیس نہیں ہے، تو یہ ہم ان سے ہی بات کر کے آپ چیزیں لاتے رہیں گے۔ بہت شکریہ۔